میرا نام بشارت احمد کوثر ہے، میں مولانا وقف ہے چندر کے مغولی ضلع ناروال میں. ٹھیک ہے حضور میں نے 3 سوال کرنے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی نہیں اللہ تعالیٰ کریں گے. اچھا جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی طرف پیغام بھیجا اور انہوں نے پیغام کے طور پر اپنی قمیض بھیجی تھی. قمیض؟ ہاں. اور وہ قمیض تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت پہنے ہوئے تھے جب وہ گھر سے آئے تھے. ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے یاز کی مثال بھی دی ہے کہ جس طرح اس نے یاز نے کپڑے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے. تو جب کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ قمیص جو گھر سے پہن کر وہ آئے تھے وہ تو اس کے بھائی اتروا کر اس سے لے گئے تھے، تو یہ معاملہ پھر کس طرح بنا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو دو آپ نے سوال اٹھایا ہے، اصل آیت پڑھی ہے مجھے پہلے، پھر میں آپ کو یاد آ جائے گی ساری بات. وہ آیت جس میں بیدا من کاظمن کے لفاظ آتے ہیں پہلے حصے میں، وہ سارا تو مجھے حفظ نہیں ہے. جب انہوں نے خون میں لت پت کپڑے پیش کیے ہیں تو وہ کس طرح آپ کو پتہ لگا کہ یوسف کی وہی قمیض تھی جو آپ لوگوں نے پہنی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ اس پہ تو خون تھا ہی نہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ آیت رات کو جھوٹی کے خون کے اوپر قمیض کے اوپر خون لگا. وہ اصل آیت جب تک نہ ہو اس وقت تک اس مضمون پہ بحث نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے حضرت مسلم موعود نے جب یہ تفسیر پیش کی تو تفسیروں میں بعض دفعہ امکانات پیش کیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو جی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ قطعی فیصلہ ہے جس کے خلاف کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہی واقعہ اس طرح بھی پیش ہو سکتا ہے، اس طرح بھی پیش آ سکتا ہے. جی. یہ معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک میں سمجھا ہوں حضرت مسلم موعود کا استنباط وہ یہ تھا کہ وہ کپڑے جو انہوں نے حضرت یعقوب کے سامنے پیش کیے وہ خون سے لت پت تھے. بدم کذب یہ قرآن شریف میں آتا ہے. تو جنہوں نے جھوٹا خون بنایا ہے انہوں نے ہو سکتا ہے یہ اسکیم بنائی ہو کہ ہم اس کو بجائے اس کے کپڑے اتار کے اندر پھینکیں، اس کا ایک جوڑا ساتھ لے چلتے ہیں اور اس کو خون میں بھگو کر لت پت کر کے وہی دکھا دیں گے. یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیے مجھے، ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے نا. ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو سکتا ہے. پھر اعتراض کیا ہے؟ ایک مفسر یہ بھی تو سوچ سکتا ہے. چال باز لوگ تھے، انہوں نے جہاں جھوٹا خون بنا لیا وہ جھوٹے کپڑے بھی تو بنا سکتے تھے. قمیض لے کر گھر سے چلے ہوں گے کہ یہ جا کر پیش کریں گے. دوسری صورت میں یہ عجیب لگے گا کہ انہوں نے اس کی قمیض اتروائی اور پھر پھینکا نیچے. ان میں کچھ رحم دل بھی تھے. ان میں سے جو بڑے تھے ان کے متعلق قرآن کی گواہی دیتا ہے وہ صاحب فہم تھے، نسبتاً متوازن دماغ کے تھے. چنانچہ وہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم واپس نہیں جا سکتے، باپ کو کیا منہ دکھائیں گے. تو اس لیے بعید نہیں کہ ان کی موجودگی میں وہ ایسی ذلیل حرکت نہ کر سکے ہیں کہ کپڑے کھینچ کھانچ کے اتارے اور اس کو اسی طرح نگاہ پھینک دیا. تو حضرت مسلم موعود نے جو استنباط کیا ہے اس میں معقولیت موجود ہے. امکانی طور پر اسے ناممکن نہیں کہہ سکتے. نہیں، اس پر جو یہ بحث میں نے 1-2 مربیوں کے ساتھ بھی کی تھی، یہ بات پہلے بھی آپ کی سامنے آئی. بحث کی آپ کی عادت ہے تو پھر میں معاف کیجیے. اگلا سوال کریں. اچھا.